پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ گھریلو خاتون ہے، انہوں نے کہاں رہنا ہے اور کہاں نہیں رہنا اس کا فیصلہ قیادت نے نہیں کرنا، اس کا فیصلہ انہوں نے خود کرنا۔ قیادت کون ہوتی ہے؟ بشرا بیگم کو یہ بتانے والی، بشرا بی بی کو کہ آپ نے رہنا کہاں ہے، تو وہ ان کی مرضی ہے، وہ آزاد ہیں، اپنی مرضی سے جہاں فیصلہ کریں گی ان کی اس کا احترام ہے اور وہ اپنی مرضی سے جائیں گی۔ رہ گئی قیادت کی بات، عمران خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں، آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا، کئی دوست ہیں بہت پرانے خان صاحب کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں کہ میرے خاندان میں کوئی سیاست نہیں کرے گا، یہ کوئی موروثی پارٹی نہیں ہے۔ دوسری طرف مجھ سے کسی دوست نے پوچھا، جو میں پچھلے 2-3 دن سے بار بار ٹاک شوز میں کہہ رہا ہوں، کہ اگر ایک بہن اپنے بھائی کے لیے احتجاج میں کھڑی ہوتی ہے، دیٹس ناٹ سیاست۔ اگر ایک بیوی اپنے میاں کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو دیٹس ناٹ سیاست۔ میرے خیال میں آپ کی بات کا جواب تو آپ کو مل گیا کہ خان صاحب نے کہا کہ میری فیملی کا کوئی بندہ سیاست نہیں کرے گا۔ اب کچھ ایک منظم پروپیگنڈے کے تحت بار بار جو ہے یہ بات کی جا رہی ہے، تو اگر وہ اپنے میاں کے لیے نکلیں گی، میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں اگر کوئی بچہ بھی کھڑا ہوگا عمران خان کی رہائی کے لیے تو پاکستان تحریک انصاف کا اس کے ساتھ کھڑا ہونا فرض ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو خان صاحب سے منسوب ہیں اور اس وجہ سے MNA اور MP بن کے بیٹھے ہیں، اگر کوئی اور خان صاحب کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کیا احتجاج پہ یا خان کی رہائی کی کوششوں کو ہم نے اس کے اوپر اجارہ داری قائم کر لی ہے؟ تو جتنے لوگ ملیں گے، جتنے دوست ملیں گے تب، بٹ فیملی سو فار دے آر ناٹ کمنگ انٹو پالیٹکس، اور اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، وہ اپنا خود فیصلہ کریں گی جہاں انہیں رہنا ہوگا، آزاد ہیں وہ۔ آپ کر رہے ہیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ آپشن آپ کے گروپ پر شامل نہیں ہو رہے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی اور ایسا کوئی آپشن ہے کہ اس کو آپ استعمال کریں اور خاص آپ کو؟ دیکھیں میری بات سنیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا نا، ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں، ہم کوئی عسکری پارٹی نہیں ہے، ہم کوئی ملیٹنٹ ونگ نہیں ہے، ہم سیاسی پارٹی ہیں، اور سیاسی پارٹی کے پاس یہی آپشنز ہوتی ہیں۔ احتجاج جو آپ کا آئینی حق ہے، اگر آپ پارلیمنٹ کے اندر ہیں تو وہاں آپ کی آواز، پھر دوسرا عدلیہ۔ عمران خان صاحب کیوں کہتے تھے کہ اس آئینی ترمیم کو روکنا ہمارے لیے ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہمیں 26ویں آئینی ترمیم کے اندر عدلیہ کی خود مختاری پہ ڈاکہ نظر آ رہا تھا، ان کے اختیارات کے اوپر، عدلیہ کے اختیارات کے اوپر ایگزیکٹو کا ایفیکٹو کنٹرول نظر آ رہا تھا۔ سو خان صاحب کہتے تھے کہ اگر عدلیہ آزاد ہوگی تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی آپشنز ہیں، اور یاد رکھیے گا جب آپ تحریک میں ہوتے ہیں، جب آپ حق کا علم بلند کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو اتنے سارے محاذوں پہ کبھی آپ اوفینسو پہ ہوتے ہیں، کبھی ڈیفینسو پہ ہوتے ہیں، کبھی فتح ہوتی ہے، کبھی پسپائی ہوتی ہے، کبھی کسی محاذ پہ آپ 4 قدم آگے جاتے ہیں، کسی محاذ پہ آپ 2 قدم پیچھے آتے ہیں۔ یہ اس پہ مایوسی کیوں؟ ہمیں تو خان نے جو ہے وہ ہوپ کا اور امید کا میسج دیا ہے۔ ہاں، اس دن امید ختم ہوگی جس دن ہم سارے جو ہے وہ ایسے ہاتھ کھڑے کر کے بیٹھ جائیں گے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب تک آخری قطرہ بھی خون کا ہے اور آخری PTI کا جوان بھی کھڑا ہے، جدوجہد جاری رہے گی۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، ہمت کرنا، اپنی حیثیت سے بھی بڑھ کے، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا، کیونکہ ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ حق کی جو بیٹل ہوتی ہے یہ آسان نہیں ہوتی۔ جی ایک منٹ، میں آپ سے، میں نے پہلے سوال کیا، اس کے بعد آتا ہوں میں آپ کو۔ ان کے حوالے سے بانی PTI کا کوئی میسج نہیں ہے۔ وائی وڈ ہی گیو اے میسج ٹو چیف جسٹس آف پاکستان؟ دیر از نو میسج، بس the one thing is very clear۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں تعیناتی کے طریقہ کار پہ آج بھی اعتراض ہے، اسی لیے ہم نے 26ویں ترمیم کی مخالفت کی تھی، مگر کسی فرد پہ نہیں، جسٹس یا آفریدی کی ذات پہ نہیں۔ ہی از اے ویری کلیئر ہیڈڈ پروفیشنل جج، ان کی ذات پہ اور ان کی جو ان کا ریکارڈ ہے وہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، PTI کے کسی آدمی کو اعتراض نہیں ہے، مگر ہم نے 26ویں ترمیم کی مخالفت طریقہ کار پہ، بینچ فارمیشن پہ،
सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल है उसकी वॉयलेशन के ऊपर की है, एंड वी स्टैंड बाय दैट एंड इट विल बी चैलेंज सून, जैसे ही लीगल कमेटी उसका फैसला करती है। जी अच्छा, चलें आप पूरा सवाल कर लें, आप पूरा सवाल कर लें। पांच लोगों ने अल्लाह अकबर। बात यह है कि जो आपका पहला सवाल है, 5 लोगों ने हमारे सामने वोट डाला हमारे खिलाफ, और अगली आने वाली अपनी नस्लों के लिए जिल्लत का सौदा किया। मैं शायद ज्यादा सख्त अल्फाज यहां इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुझे इजाजत नहीं देता, मेरा जो जिम्मेदारी है वो इजाजत नहीं देती, मगर इन लोगों ने अपना ज़मीर जो है वो बेच के जिल्लत खरीदी है। और ये वो लोग हैं जिनकी नस्लों पे भी जो है वो लोग लान तान करेंगे जब ये इलेक्शनों के लिए अपने इलाकों में जाएंगे। अव्वल तो मुझे लगता नहीं कि अपने इलाकों में जा भी सकते हैं। खान साहब ने कहा अगले दिन जो मुलाकात हुई, जैसी मुलाकातें खुली, कि जिन हमारे लोगों ने आईनी तरमीम पे वोट दिया है उन्होंने कौम से गद्दारी की है। उन्होंने सिर्फ पीटीआई से गद्दारी नहीं की है, उन्होंने कौम से गद्दारी की है। तो जो कौम के गद्दार हैं, मुझे उम्मीद है कि ये कौम उनसे गद्दारों सा ही सलूक करेगी। और दूसरी बात, 4 ऐसे दोस्त हैं जिन पे हमें ये सस्पेशन है, क्योंकि उन्होंने हमारे खिलाफ वोट नहीं डाला, सस्पेशन है कि वो कहीं वहां मौजूद थे, मगर क्योंकि शायद हुकूमत को वोटों की जरूरत नहीं पड़ी तो वो इस्तेमाल नहीं हुए। उनका राब्ता हमसे कट गया था 3-4 दिन पहले, तो उनको पार्टी के दस्तूर के मुताबिक शो कॉज नोटिस इशू किए गए, जिसमें उनको 7 दिन का वक्त दिया गया कि आप अपनी पोजीशन क्लियर करें कि आपने क्यों पार्टी की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको वायलेट किया है, पार्टी डिसिप्लिन की आपने खिलाफवर्जी की है। तो उसका वो आपने शो कॉज इनको मिला या मिकदाद खान बलोच है, रियाज फतेहाना साहब हैं, ब्रिगेडियर असलम घुमन है और जैन कुरैशी हैं। ये 4 लोग हैं जिनको शो कॉज इशू किए गए हैं। उनमें से मेरी इत्तला है कि 3 का तो जवाब जो है वो आ गया है। अब पार्टी बैठ के देखेगी कि वो वजाहत जो है वो किस काबिल है, वो इस काबिल है, उस पर यकीन किया जाए या नहीं, तो उसके बाद फिर कोई फैसला करेगी। अगर उन्होंने जरूरी समझा तो उनको बुला भी लेंगे और इन पर्सन उनसे गुफ्तगू कर लेंगे। मैंने पहले भी इस बात का जवाब दिया, आपने दोबारा सवाल किया। इस किस्म की कोई बात अभी नहीं है, ना इस किस्म की क़यादत कोई संभालने जा रहा है। मैंने आपको कहा कि कायद सिर्फ इमरान खान है, बाकी सब जिम्मेदार हैं। खान जेल में है तो कोई अपने आप को कायद ना समझना शुरू कर दे। कायद सिर्फ एक ही है और वही रहेंगे। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।